أقم الصلاة بوقتها وانهض إذا رفع الأذان الله أكبر قد دعاك الله حان الوقت حان أسبغ وضوءك وانطلق نحو السعادة والجنان سبق لها ولتحفظ سنن الروان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. وضو کا ہم تفصیلی طریقہ اور اس کے متعلقہ مسائل وہ پڑھ چکے ہیں، اور ابھی غسل کے مسائل سے ہم آغاز کر رہے ہیں. غسل کے مسائل میں سب سے پہلی بات نیت ہے. کوئی بھی عمل ہو نیت کے بغیر اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے. لہذا نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے. تو انسان کا یہ سمجھنا کہ میں اس وقت غسل کر رہا ہوں، یہی نیت کافی ہے. اس کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا، اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ جو متاثرہ اعضاء ہیں جہاں گندگی وغیرہ لگی ہو ان کو صاف کرنا چاہیے، استنجا کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ جو بائیں ہاتھ کے ساتھ طہارت کی ہے اور آلائش وغیرہ دور کی ہے، اس کے بعد اس ہاتھ کو مٹی کے ساتھ صاف کرنا، یا آج کل صابن وغیرہ کے ساتھ صاف کر لینا، یہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر وضو کرنا چاہیے. وضو کا وہی طریقہ جو نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، وہ مکمل وضو کیا جائے گا، لیکن اس میں سر کا مسح نہیں ہوگا اور پاؤں نہیں دھوئے جائیں گے. وہ بازوؤں تک اسی طرح وضو جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح کیا جائے گا، لیکن سر کا مسح نہیں ہوگا. سر کے لیے پھر کیا ہوگا کہ اپنی انگلیوں کو تر کیا جائے گا پانی میں، اور اس کے ساتھ سر کے بالوں کا خلال کیا جائے گا تاکہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی وغیرہ پہنچ جائے. جب بالوں کا خلال ہو جائے اس کے بعد پھر سر پر 3 چلو پانی کے وہ بہائے جائیں گے جس کے ساتھ سر دھویا جائے گا. اور اس کے بعد انسان اپنے دائیں طرف جو اعضاء ہیں اس پر پانی بہائے 2 بار 3 بار جتنی بار وہ بہانا چاہے، اور اس کے بعد بائیں طرف والے جو انسان کے اعضاء ہیں ان کی طرف پانی بہا لے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا ہے وہ یہ کہ اس جگہ سے تھوڑا سا الگ ہو گئے، اور الگ ہو کر پھر آپ نے اپنے دونوں مبارک قدموں کو دھو لیا. یہ جو وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ، اس میں وضو بھی ہو جاتا ہے اور غسل بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آدمی نماز پڑھنا چاہے تو الگ سے وضو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں. یہ بڑا جامع غسل ہے اور بہترین طہارت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. امی جان عائشہ اور امی جان میمونہ رضی اللہ عنہما انہوں نے تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غسل کا طریقہ ہے وہ امت تک پہنچایا ہے. تو یہ غسل کا طریقہ ہر طرح کے غسل کے لیے، وہ آپ غسل جمعہ کرنا چاہ رہے ہیں، عام غسل کرنا چاہ رہے ہیں، غسل جنابت کرنا چاہ رہے ہیں، حتیٰ کہ خواتین خاص ایام کے بعد جو غسل کرتی ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے غسل ہیں ان کا طریقہ شریعت میں ایک ہی بیان ہوا ہے. لہذا یہ بڑا جامع اور مانع طریقہ ہے. اس کو اچھے سے یاد کرنا بھی چاہیے اور آگے لوگوں کو بتانا بھی چاہیے. خواتین نے چونکہ مینڈیاں کی ہوتی ہیں جس کو ہمارے ہاں بدھ کہا جاتا ہے، تو یہ مینڈیاں بسا اوقات بڑی محنت کے ساتھ خواتین کرتی ہیں. بار بار غسل کے وقت ان کو کھولنا بسا اوقات دشوار ہوتا ہے. اس سلسلہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عنایت فرمائی ہے کہ اگر ایسی خاتون ایسے ہی اپنے سر پر چلو بہا لے تو کافی ہے. مینڈیاں کھول کر سارے بالوں کو دھونا وہ بہرحال ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے جب پانی بہایا جائے گا، اصل سر ہے اصل بال نہیں ہے، تو جب سر کی تہ تک یا بالوں کی جڑوں تک جب پانی پہنچ جائے گا تو پھر سارے کے سارے بالوں کو کھولنا یہ بہرحال ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا